بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سادہ سے الفاظ میں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک جاندار کی روح سے مراد اس کی وہ قوت حیات ہوتی ہے جو اس کو غیر جانداروں اور بے جان شدہ سے منفرد بناتی ہے۔ اس کے لیے انگریزی میں لفظ اسپرٹ کا آتا ہے۔ ہم قرآن مجید کے سورہ اسراء آیت نمبر 85 میں پڑھتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ ترجمہ: اور پیغمبر یہ آپ سے روح کے بارے میں دریافت کرتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ یہ میرے پروردگار کا ایک امر ہے۔ جب روح نکلتی ہے تو انسان کا منہ کھل جاتا ہے۔ ہونٹ کسی بھی قیمت پر آپس میں چپکے ہوئے نہیں رہ سکتے۔ روح پیروں کی جانب سے کھینچتی ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے۔ جب پھیپھڑوں اور دل تک روح کھینچ لی جاتی ہے اور سانس ایک ہی طرف یعنی باہر چلنے لگتی ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب چند لمحوں میں انسان شیطان اور فرشتوں کو دنیا میں اپنے سامنے دیکھتا ہے۔ ایک طرف ابلیس اس کے کان میں کچھ مشورے دیتا ہے تو دوسری طرف اس کی زبان اس کے عمل کے مطابق کچھ الفاظ ادا کرنا چاہتی ہے۔ اگر انسان نیک ہو تو اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ شہادت کی ہدایت دیتا ہے۔ اگر انسان کافر ہو، بے دین، مشرک یا دنیا پرست ہو تو اس کا دماغ ایک عجیب ہیبت کا شکار ہو کر شیطان کے مشورے کی پیروی کرتا ہے اور بہت ہی مشکل سے کچھ الفاظ زبان سے ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ دماغ کو دنیا کی فضول باتوں کو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ انسان کی روح نکلتے ہوئے ایک زبردست تکلیف ذہن محسوس کرتا ہے لیکن تڑپ نہیں پاتا کیونکہ دماغ کو چھوڑ کر باقی جسم کی روح اس کے حلق میں اکٹھی ہو جاتی ہے اور جسم ایک گوشت کے بے جان لوتھڑے کی طرح پڑا ہوا ہوتا ہے جس میں کوئی حرکت کی گنجائش نہیں رہتی۔ آخر میں دماغ کی روح بھی کھینچ لی جاتی ہے۔ آنکھیں روح کو لے جاتے ہوئے دیکھتی ہیں، اس لیے کہ اکثر لوگوں کی آنکھوں کی پتلیاں اوپر چڑھ جاتی ہیں یا جس سمت فرشتہ روح قبض کر کے جاتا ہے اسی سمت کی طرف ہوتی ہیں۔ اس کے بعد انسان کی زندگی کا آخری سفر شروع ہوتا ہے جس میں روح تکلیفوں کے تہخانوں سے نکل کر آرام کے محلات کی آہٹ محسوس کرنے لگتی ہے، جیسا کہ اس سے وعدہ کیا گیا ہے۔ جو دنیا سے گیا واپس کبھی لوٹا نہیں، صرف اس لیے کہ کیونکہ اس کی روح عالم برزخ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے جس میں اس کا ٹھکانہ دے دیا جائے گا۔ اس دنیا میں محسوس ہونے والی طویل مدت ان روحوں کے لیے چند سیکنڈ سے زیادہ نہیں ہوگی اور پھر روح اپنے ارد گرد آنے والی رونے والوں کی آوازیں سن کر پریشان ہوتی ہے کہ یہ واویلا کیوں؟ جب اللہ پاک کی طرف سے وعدہ پورے ہونے کا وقت آ گیا تو یہ بین کیوں؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب مردے کو غسل دیا جائے تو اسے نرم ہاتھوں سے غسل دینا چاہیے کیونکہ روح کو اس طریقے سے جسم سے نکالا جاتا ہے جیسے کسی خاردار درخت پر کسی نرم کپڑے کو کھینچا جائے تو وہ تار تار ہو جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو موت کے وقت کلمہ نصیب فرما کر آسانی کے ساتھ روح قبض فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔